آپ اپنے پرنسپلز کے اوپر قائم رہیں، پیلسٹینین کے حقوق کے لیے لڑیں، القدس ان کا دارالخلاف ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرے ساتھ اس وقت ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب موجود ہیں۔ ان سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ چیف صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان اپنے وفد کے ساتھ اس وقت ڈیووس میں موجود ہیں اور ورلڈ اکنامک فورم ہے۔ جنرل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس فورم کا جو آپ تجزیہ کرتے ہیں پاکستان کے لیے کتنا سود مند ہے؟ یہ دیکھیں، یہ جو ورلڈ اکنامک فورم ہے نا، یہ ایک اینول فیچر ہے، فیبرور کے اندر سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ ہوتا ہے، اور دس از دی بیسٹ پلیس جہاں ایک پلیٹ فارم ملتا ہے، ایک فورم ہوتا ہے جس میں دنیا کے سارے لیڈرز آتے ہیں اور ان سے آپ انٹریکشن کرتے ہیں۔ پاکستان ہمیشہ اویل کرتا ہے اس فورم کو۔ میں خود کئی دفعہ پرائم منسٹر صاحبان کے ساتھ گیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ بھی جاتی رہی، معین قریشی بھی، اور وہاں آپ دوسرے کنٹریز کے ساتھ ٹریڈ، اکانومی اور بہت سی چیزیں اور ایک انڈرسٹینڈنگ، تو دس از اے بیسٹ فورم۔ تو آئی تھنک دس واز اے گڈ ڈیسیژن اور ویری ویل ریپریزینٹیڈ۔ شہباز شریف صاحب ادھر موجود تھے، اور ایون اپوزیشن کی سائڈ سے بلاول صاحب بھی، مطلب حکومت کا بھی خیر حصہ ہے اور ایک پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ بھی ادھر موجود تھے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب تھے، اور انٹریکشن ہوتا رہا مختلف کنٹریز کے ساتھ، وچ واز ویری گڈ۔ اچھا، یہ بتائیے کہ جنرل صاحب کہا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر اور چیف صاحب کو وہاں پر بڑا سراہا گیا ہے، تو یہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی معیشت پر کس قدر اثر انداز ہوگا؟ دیکھیں، انٹرنیشنل انٹریکشن جو ہے نا، یہ ہمیشہ سود مند ہوتا ہے، اور خصوصاً اگر میننگ فل آپ کے انٹریکشن ہو ود کنٹریز جو فرینڈلی ہیں ان کے ساتھ بھی، اور فرینڈز آپ بناتے ہیں، تو میرے خیال ہے اس کے دور رس نتائج ہوتے ہیں، بیکاز ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے۔ پھر ورلڈ کی جو سول سپر پاور امریکہ، اس کا لیڈر وہاں ہے، ان کے ساتھ آپ ملاقات کرتے ہیں۔ لوگ واشنگٹن میں جا کے ویٹنگ لسٹ پہ رہتے ہیں ملاقاتوں کے لیے، تو اگر وہاں آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے تو اٹ از گڈ، پاکستان کی بہتری کے لیے ہے، اور اس کو پھر فالو اپ کرنا چاہیے، اور پاکستان کو پروجیکٹ کرنے کے لیے خدا کے کرم سے، یعنی ایک ڈپلومیٹک، ہمارے خلاف جو پراپیگنڈا حنود و یہود کا تھا نا، انڈین کا بھی، یہ روگ سٹیٹ ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ وہ، آج وہ اپنا منہ چھپائے پھرتے ہیں، اور یہ ہماری کامیاب فارن پالیسی کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے کرم سے پاکستان کی پذیرائی نہ صرف ساؤتھ ایشیا میں ہے، بلکہ مڈل ایسٹ کے اندر ہے، بلکہ یورپ کے اندر ہے، اور بین الاقوامی سطح کے اوپر ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے۔ آخری سوال سر، اب کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ٹی وی ٹاک شوز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی مجبوری بن گئی تھی غزہ پیس بورڈ کا حصہ بننا، تو اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ موسٹلی پی ٹی آئی کے اراکین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کو ہی مسلمانوں سے لڑایا جائے گا۔ دیکھیں، آپ اپنی طور پہ اوپر مخالفت برائے مخالفت تو کرتے رہیں، پیس بورڈ کا حصہ بننا پاکستان کے لیے مفید ہے۔ آپ ایک بین الاقوامی فورم کے اوپر موجود ہیں اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے، پیلسٹینین کے حق کے لیے، اور اس کے بعد یہ صرف محدود نہیں ہے پیلسٹین، یہ جو پیس بورڈ ہے اس میں کوئی گلوبل ایشو اٹھایا جا سکتا ہے، تو ہمیں اسٹرانگلی کشمیر کا ایشو بھی اس کے اوپر ایک سٹیج کے اوپر اٹھانا چاہیے، بیکاز وہاں اپنے فرینڈز ہوں گے، اور خصوصاً جب انہوں نے کہا کہ $1 بلین دے کے کچھ کنٹریز اس کے ایلیٹ گروپ میں جا سکتے ہیں، تو وہ ہمارے عرب فرینڈز جو رچ ہیں، قطر، سعودی عربیہ، ان کا اگر مسلمانوں کا ایک اجتماع اس میں ہو جائے گا جہاں ان کی اپنی پاور ہوگی، تو کشمیر کے لیے یہ مفید ہوگا۔ تو دوسرا، کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نتن یاہو بھی اس کا ممبر ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ نتن یاہو تو یونائٹڈ نیشن کا بھی ممبر ہے، اس کے بھی ہم ممبر ہیں۔ آپ اس فورم پہ ضرور بیٹھیں اور آئی ٹو آئی کانٹیکٹ کے اندر اپنے نقطہ نظر کو پیش کریں۔ تو اس لیے یہ بچگانہ بات ہے کہ جی وہاں اگر وہ بیٹھا ہے تو ہم بیٹھے، کیوں اس کو؟ ہمیں اپنے طور کے اوپر ایسے بین الاقوامی فورمز کے اوپر جہاں باقی لوگ بیٹھے ہیں، دیکھیں آپ انڈیا بھی یو این کے اندر بیٹھا ہے، ہم بھی بیٹھے ہیں، کیا انڈیا سے ہمارے ڈپلومیٹک ریلیشنز یا وہ تعلقات ختم کیے ہیں؟ یہ ریلیشنز چلنے چاہیے۔ آپ اپنے پرنسپلز کے اوپر قائم رہیں، پیلسٹینین کے حقوق کے لیے لڑیں، القدس ان کا دارالخلاف ہونا چاہیے، 67 کے اندر جو اسرائیل نے آکوپائی کی ہیں لینڈز،
وہ واپس ہونی چاہیے اور ان کو اپنی ایک الگ اسٹیٹ ملنی چاہیے، اور اسی طرح کشمیریوں کو ان کو اپنا رائٹ ملنا چاہیے۔